نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامی گرامی قدر، آج سورہ کاف کا، سورہ مریم کا اور سورہ طٰہٰ کا مختصر ترین خلاصہ عرض کیا جائے گا. دعا فرمائیے کہ رب کریم صحیح معنوں میں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ کاف وہ سورج جس میں اصحاب کاف کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ کاف ہے. اور کاف کے معنی غار کے ہوتے ہیں، یعنی غار والے. اللہ کریم اس سورت میں چند نوجوان ولیوں کے قصے کو بیان فرما رہے ہیں، اور یہ ایسے ولی ہیں کہ جن کی ولایت پر اللہ کا قرآن گواہ ہے. جہاں تک سورہ کاف کے فضائل کا تعلق ہے تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیات اور دوسری روایت میں ہے کہ آخری 10 آیات کو حفظ کر لے گا، اللہ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے گا. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کاف کی تلاوت کرے گا تو دوسرے جمعے تک اس کا دل نور سے منور رہے گا. اس لیے جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لینی چاہیے. ربط اس کا یہ ہے کہ جیسے کہ خلاصۃ القرآن کے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی حلوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مضامین کے اعتبار سے قرآن کریم کے 4 حصے بیان فرمائے، اور ہر حصے کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے. اب یہاں سے قرآن مقدس کے مضامین کے اعتبار سے تیسرے حصے کی ابتدا ہو رہی ہے جو سورہ کاف سے لے کر سورہ سبا تک جائے گا. اور اس تیسرے حصے کا مرکزی عنوان ہے حاکمیت، یعنی حاکمیت کہ سارا کنٹرول تخت بادشاہی پر اللہ خود ہی متمکن ہے، اور اللہ نے اپنی بادشاہت حاکمیت کا کوئی شعبہ کسی کو الاٹ نہیں کیا ہے. اب اس حصے میں اور اس صورت میں اسی چیز کو ثابت کیا جائے گا. جہاں تک سورہ کاف کے شان نزول کا تعلق ہے تو مشرکین نے مشورہ کیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے لاجواب کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر ہمیں ہر موقع پر ناکامی ہوئی ہے. اب چلو چلتے ہیں علماء یہود سے مدد لیتے ہیں.
ان سے پوچھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے لاجواب کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط کو علماء یہود کے پاس بھیجا اور جا کر کہا کہ وہ نبوت کا جو دعویٰ کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو انبیاء کی نشانیاں پتہ ہے، ہمیں بھی کچھ بتائیں، جا کے ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں۔ تو انہوں نے مشرکین کو علماء یہود نے 3 سوال سکھا کر بھیجے۔ کتنے؟ 3 سوال، کہ جاؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال کرو، اگر وہ اللہ کا سچا نبی ہے تو ان کے جواب دے گا، اگر ان کے جواب نہ دے سکے تو نعوذ باللہ وہ جھوٹا ہے، سچا نبی نہیں ہے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ جا کر پوچھو کہ گزشتہ زمانے میں چند نوجوان لاپتہ ہو گئے تھے، ان کے ساتھ کیا بیتی، ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، یعنی اصحاب کہف کے مطابق۔ پھر جو ہے انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ گزشتہ زمانے میں ایک شخص زمین کے مشارق اور مغارب تک پہنچا، اس کے بارے میں بتائیں، یعنی حضرت ذوالقرنین، حضرت جن کا سورہ کہف کے آخر میں جو ہے وہ تذکرہ ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ جا کے پوچھو کہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ کریم نے ان کے ان تینوں سوالوں کا جواب جو ہے سورہ کہف میں نازل فرمایا۔ یہ 2 سوالوں کا جواب سورہ کہف میں ہے، اور روح کی حقیقت کیا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں اس کا جواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آ کر انہوں نے یہ 3 سوال کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کل آ جانا، میں کل ان سوالوں کا تمہیں جواب دے دوں گا۔ میں نے بطور ربط جمعے کے عنوان میں بھی اس کو ٹچ کیا تھا، مگر اس میں کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں تھا، اتنی تفصیل نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اگلے دن کا ٹائم دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہی تھا کہ اللہ پاک میرے پر وحی کرے گا اور وحی کے ذریعے اللہ پاک ہمیں ان سوالوں کا جواب بتا دے گا، اللہ کے بتانے سے میں ان کو بتا دوں گا۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ پاک نے وحی بند کر لی، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اللہ نے کیا کر لی، وحی بند کر لی، کیونکہ اللہ حاکم ہے۔ حاکمیت کس کی چلتی ہے؟ اللہ ہی۔ مختار کل کون ہے؟ اللہ ہی۔ ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جو تیسرا عنوان چل رہا ہے وہ ثابت ہو گیا، وحی بند ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، نبوت کے امتحان ہے۔ ادھر وہ شور ڈال رہے ہیں، دیکھو جی کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکا۔ اللہ پاک نے اپنی توحید پر آنچ نہیں آنے دی۔ خیر 15 دن کے بعد اللہ پاک نے جو ہے جبریل امین کو بھیجا، وہی نازل فرمائی اور ساتھ فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اور میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کبھی بھی آپ ایسا نہ کہا کریں کہ کل میں یہ کام کروں گا، بلکہ یوں کہا کریں اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر میرے اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا۔ کیونکہ بات آپ کے چاہنے سے بھی نہیں بنتی، کس کے چاہنے سے بنتی ہے؟ اللہ ہی کے چاہنے سے بنتی ہے۔ کس کے چاہنے سے بنتی ہے؟ اللہ ہی کے چاہنے سے بنتی ہے۔ تو اللہ پاک نے مسئلہ سمجھا دیا کہ قادر مطلق، حاکم کل،
حاکم اعلیٰ ذات ہے تو میں اللہ ہی کی ہے. ہاں جی، تو وہی بات خداوند عالم کی مشیت گر نہ ہو دانش نبی سے نہیں ہوتا، ولی سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو تو کوئی کچھ کر سکتا نہیں ہے. بات اللہ کے ارادے اور مشیت سے چلتی ہے. خیر پھر اللہ پاک نے جو ہے اصحاب کہف کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وحی کے ذریعے نازل فرمایا، اور میں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کے اوپر ایک قصہ بیان کر رہے ہیں بالکل بالحق، سچا سچی خبر، سچا قصہ. اور وہ کیا ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. چند نوجوان تھے آمنوا جو ایمان لے آئے تھے بربہم اپنے رب پر، وزدناہم ھدی ہم نے ان کو ہدایت کے اندر زیادتی عطا کی تھی. یہ ان کی ولایت کا بیان ہے، ان کی ولایت کا بیان ہے. اور میں وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا. فرمایا ہم نے ان کے دلوں پر مضبوط گرہ لگا دی. جس سے وہ کھڑے ہوئے بادشاہ کو پتہ چلا، اور یہ جو نوجوان تھے یہ کوئی عام نوجوان نہیں تھے، یہ اس ٹائم کا جو بادشاہ تھا جس نے اپنے آپ کو خدا بنا رکھا تھا، خدائی کا دعوے دار تھا. یہ اس کے وزیروں اور مشیروں کی اولاد تھی. کیا سمجھ آ رہی ہے؟ وزیروں اور مشیروں کی اولاد تھی. اسے جب خبر ملی کہ یہ نوجوان مجھے رب نہیں مانتے بلکہ یہ تو اللہ کو رب مان رہی ہیں، میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہیں، بلا لیا اپنے دربار میں. اب اللہ کے ولی اس کے دربار میں پہنچی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اذ قاموا فقالوا، جب وہ وہاں جا کر کھڑے ہوئے ہیں، وربطنا علی قلوبہم، میں نے ان کے دلوں پر مضبوط گرے لگا دیا، اپنی طرف سے ایمان کی. سبحان اللہ. ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اب وہ سینہ تان کر کہنے لگے، وہ کہنے لگا تم کس رب کو مانتے ہو؟ وہ آگے سے اللہ کے ولی کیا کہتے ہیں؟ فقالوا ربنا رب السماوات والارض. سن، کان کھول کے سن، ہمارا رب تو نہیں ہے بلکہ ہمارا رب وہ رب ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، جو زمین و آسمان کا رب ہے. سن لن ندعو من دونه الہا، ہم اس الہ کے علاوہ کسی اور الہ کی پوجا کرنے والے نہیں، کسی اور کو پکارنے والے نہیں. اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور کی پکار کریں لقد قلنا اذا شططا، اس ٹائم ہم نے بہت حق سے دور بات کی ہے. حق بات یہی ہے، وہی رب السماوات والارض ہے. اس لیے پکاریں گے تو صرف اس ہی کو پکاریں گے، اس کے علاوہ کسی کی پکار نہیں کریں گے. اللہ کے ولیوں کا عقیدہ ہے. کس کا عقیدہ ہے؟ یہ اللہ کے ولیوں کی استقامت ہے، یہ ان کی جرت ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جی اللہ کے ولی ڈرتے
نہیں ہے آج ہی توجہ کیجئے فرمایا سن لے لن ندعو من دونہ الہا اچھا اب جب اس طرح ڈٹ کے انہوں نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا وہ بادشاہ کہنے لگا تم ابھی بچے ہو عقل کے کچے ہو میں تمہیں مہلت دیتا ہوں دوبارہ اپنے دین پر واپس آ جاؤ ابا اجداد کے دین کو مان لو واپس آ جاؤ یہ کیا نئی بات تم نے شروع کر دی اب جب مہلت ملی نا ان کو اللہ کے ولیوں کو انہوں نے مہلت کو غنیمت جانا اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے ہجرت کی کیا کی ہجرت کی آج ہی وہاں سے نکل پڑے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے وہاں سے نکلے ایمان کے لیے نکلے اب سفر کر رہی ہیں راستے میں تھکاوٹ محسوس ہوئی سامنے غار نظر آیا آپس میں مشورہ کیا چلو تھوڑی دیر جو ہے یہاں سستا لیتے ہیں تھوڑی دیر یہاں سستا لیتے ہیں رک جاتے ہیں آرام کر لیتے ہیں اب ان کا ارادہ اللہ کے ولیوں کا ارادہ تھا تھوڑی دیر سستانے کا اور اللہ کا ارادہ تھا 309 سال سلانے کا ایک طرف ولیوں کا ارادہ ہے ان کی مشیت ہے اور دوسری طرف اللہ کا ارادہ اور مشیت ہے ارادہ کس کا چلا ارادہ کس کا چلا اللہ ہی کا چلا آج ہی وہ تھوڑی دیر سستانے کے لیے غار میں گئے اللہ نے 309 سال کے لیے سلا دیا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ 309 سال کے بعد وَكَذَلِكَ اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری قدرتی کا کمال ہے یہ ہماری قدرت کا کمال ہے بَعَثْنَاهُمْ ہم نے ان کو 309 سال بعد اٹھایا کیوں اٹھایا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ وہ اللہ کے ولی ایک دوسرے سے سوال کریں جب یہ اللہ کے ولی ایک دوسرے سے سوال کریں گے اللہ کی توحید کا مسئلہ آشکارا ہو جائے گا آج یہ وہ آپس میں سوال کرنے لگے قال قائل منهم كم لبثتم ان ولیوں میں سے ایک ولی کہنے لگا مجھے یہ تو بتاؤ نا یارو کم لبثتم تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو اب ذرا توجہ کیجئے گا اللہ کا قرآن ہے سورہ کاف ہے اصحاب کاف کا واقعہ ہے اب اصحاب کاف آپس میں پوچھ رہے ہیں یا کتنی دیر ٹھہرے اب آگے سے دوسرے کیا کہتے ہیں قالوا لبثنا یوما او بعض یوم 309 سال غار میں سوئے رہنے والے اللہ کے ولی 309 سال بعد جب اٹھے ہیں اب کیا کہہ رہی ہیں ہم یہاں دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں یہ ہے اللہ کے ولی یہ ہے قرآنی ولی اللہ پاک مسئلہ سمجھا رہا ہے میرے ولی ہے ولایت پہ کوئی شک نہیں ہے مگر عالم الغیب نہیں ہے اپنی حالت کا بھی پتہ نہیں ہر ایک کی حال کو اور ہر ایک کی حالت کو جاننے والا کون ہے سمجھ آ رہی ہے اس لیے فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون زمین و آسمان میں کوئی بھی غیب نہیں
علاوہ غیب دان سمجھتے ہو؟ انہیں تو اپنے احوال میں سے کس حالت کی ابھی پتہ نہیں کہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ ان کی تو بھی قبریں بھی بنی نہیں ہیں، صرف 309 سال کے لیے اللہ پاک نے انہیں غار کے اندر نیند دی ہے، یہ ٹھہرے ہیں، اٹھے ہیں، مگر انہیں اپنے احوال میں سے اس حالت کا بھی پتہ چلا نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، دوسری طرف 2 نمبر ملا کا اذعان ہے، 2 نمبر پیر کا اذعان ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ او جی پیر دے پیر پیرا دیا بلیا بھی غیب جانتی ہے، پیر سے پیر پیرا دیا بلیا بھی غیب جانتی ہے۔ کہتے جی ایک پیر صاحب تھے، ان کی بلی تھی، وہ جتنی دفعہ میاؤں کرتی تھی اتنے مہمان آتے تھے، اتنے مہمان آتے تھے۔ ایک دن جو ہے نا بلی نے میاؤں کی 6 دفعہ، مہمان آگے 7، اب رولا پڑ گیا، ہو جی یہ غیب دان بلی سی، یہ کیڑی بلی سی؟ غیب دان پیرا دی بلی ہے جی، پیرا دی بلی ہے۔ یہ کس طرح ہو گیا؟ یہ 6 دفعہ اس نے میاؤں کی تھی، 7 نے مان کے تو آگے تحقیق کی تو پتہ چلا وہ ستوا بھابی سی، ستوا میں مان کہتے جی وہ بھابی سی۔ اس کا مطلب ہے پتہ یہ چلا جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو توحیدی ہوتے ہیں، وہ ان کی بلیوں کے جو ہے نا وہ ریڈار میں نہیں آتے، ریڈار میں نہیں آتی۔ ہاں جی بلی جو ہے وہاں فیل ہوگی جہاں بھابی آ گیا، جہاں کون آ گیا؟ اللہ والا آ گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک طرف یہ عقیدے کہتے جی او جی مرید ابھی دروازے پر ہوتا ہے نا تو اندر بیٹھے پیر صاحب کو پتہ چل جاتا ہے یہ میرے پاس کون سا مسئلہ لے گیا ہے، لعنت اللہ علیہ، جھوٹوں پر اللہ کی۔ کہتے جی عالی ہو دیکھو جی دروازے بڑھتا نہیں، کہتے نہیں کہتے، یہ اپنے انہوں نے جو ولی بنائے ہوئے ان کے بارے باہر مسٹنڈے جوڑے ہوتے ہیں جو پہلے کبڑ جاتے ہیں، کیوں آئے ہو، کیا مسئلہ ہے، کیوں ملنا ہے پیر صاحب نے، دوئے دروازے سے جا کے پیر صاحب کو بتا دیتے ہیں وہ اچھا تو اس لیے آئے کیونکہ پہلے پتہ تو چل چکا ہوتا ہے مسٹنڈوں کے ذریعے سے۔ بات سمجھ آ رہی کہ ہاں اگر نہیں کسی کو یقین آتا تو آج پاکستان کے حالات کتنے خراب ہیں، ٹھیک ہے نا، دھماکے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کون کر رہا ہے، کارروائی ہو رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا کون کر رہا ہے۔ یہ جن کو غیب دانی کا جو ہے دعویٰ ہے ان کو پکڑ کے لے جاؤ، وہاں بتائے، اگر بتاتے ہیں تو ٹھیک، نہیں بتاتے تو یہ پھر پتہ چلا یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے سارے، غیب دانی کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر پاکستان کے حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتے، یہ پتہ ہی نہیں یہاں کارروائی کون کر رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جن کے اپنے مزاروں پر دھماکے ہو جائیں، خودکش حملے ہو جائیں تو پھر مان لو ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ ہر اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، تو اللہ پاک نے جو ہے اصحاب کہف کے واقعے کو بیان فرمایا سورہ کہف میں اور مسئلہ ثابت کیا کہ حاکم کل کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ متصرف الامور کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور متصرف الامور نہیں ہے۔ ہاں جی آگے سورہ مریم، سورہ کہف میں مشرکین کے یہ جو سوال تھے ان کا جواب دیا گیا، شبہات کا ازالہ کیا گیا۔ اب جو شبہات باقی رہ گئے تھے ان کا جواب جو ہے وہ سورہ مریم میں دیا گیا، اور وہ شبہ کیا تھے وہ آپ سورہ آل عمران میں بھی تقریباً سن رہے ہیں۔ وہ شبہ یہ تھے کہ دیکھو حضرت زکریا کی آج جو ہے نا وہ بڑھاپے میں بیٹا ہو گیا تو پتہ چلا یہ متصرف ہے، کارساز ہے، تو آپ نے وہاں بھی سن لیا، انہوں نے اپنے رب سے مانگا تھا اور رب نے ان کی دعا سن کے انہیں بیٹا عطا کیا، اس میں ان کا کوئی اپنا کمال نہیں تھا۔ دوسرا شبہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق دیکھو جی یہ بن باپ کے جو ہے پیدا ہو گئے، بن باپ کے پیدا ہو گئے، حضرت مریم کا خامد کوئی نہیں، پتہ چلا مریم جو ہے نا یہ مختار کل ہے، اس لیے انہیں پکارنا چاہیے، ان کے پاس خصوصی طاقتیں ہیں، حضرت عیسیٰ بھی جو ہے خصوصی قوت اور طاقتوں کے مالک ہیں، لہذا یہ متصرف الامور ہے، یہ کارساز ہے،
جی یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے. اللہ پاک نے جو ہے اس کا جواب دیا، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا. فرمایا کہ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہونے لگی، سب کو چھوڑ چھاڑ کر او بستی کے ایک کنارے، شہر کے ایک کنارے چلی گئی ہیں، پردے کے اندر ہو گئی ہیں. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا. اب اکیلی ہے جناب مریم، حضرت عیسیٰ کی ولادت ہونی ہے، جناب مریم اکیلی ہے وہاں پر. اتنے میں کیا ہوتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہماری طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ آ جاتا ہے. روحنا جبریل امین، روح الامین آ جاتے ہیں. اور آتے کیسے ہیں؟ سورہ مریم اللہ کا قرآن فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. نوریوں کا سردار جبریل آتا ہے مگر اپنی اصل شکل کے اندر نہیں آتا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک خوبصورت بشر کی صورت لے کر آ جاتے ہیں. انسانی شکل و صورت کے اندر جبریل امین آ جاتی ہے. جناب مریم دیکھتی ہے میں اکیلی ہوں اور ایک غیر محرم میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے. میرے سامنے آ کر کیا ہو گیا؟ کھڑا ہو گیا ہے. حضرت مریم صدیقہ گھبرا جاتی ہے. کیا کرتی ہے؟ گھبرا جاتی ہے. حضرت والی صاحب اس مقام پر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو پاکیزہ خاتون ہوتی ہے اس کے سامنے جب غیر محرم آ جائے وہ گھبرا جاتی ہے. اسے اپنی عزت کی فکر پڑ جاتی ہے، اسے اپنی عصمت اور طہارت کی فکر پڑ جاتی ہے. اور جو بے شرم ہوتی ہے وہ شیک ہینڈ کرتی ہے. والد صاحب فرمایا کرتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ شیک ہینڈ کرتی ہے، وہ ہاتھ ملاتی ہے، ہاتھ ملا کے جھٹکے بھی دیتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ پاک ہماری مسلمان بہن ماؤں بیٹیوں کو جو ہے وہ عصمت اور طہارت اور پاکیزگی نصیب فرمائے. ہاں جی توجہ کیجیے. فرمایا کہ دیکھو جب حضرت مریم صدیقہ کے سامنے جبریل امین آ گئے انسانی شکل و صورت کے اندر تو مریم صدیقہ گھبرا گئی ہیں. قالت، کیا فرمانے لگی؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جانے والے، دیکھ میں تجھ سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. گھبرا گئی، کیا ہوگی جی؟ گھبرا گئی، ڈر گئی. اللہ پاک مسئلہ سمجھا رہا ہے. جس کو تم مختار کل کہہ رہی ہو، متصرف الامور کہہ رہی ہو، مشکل کشا اور حاجت روا کہہ رہی ہو، وہ تو خود حقیقت حال کو نہ جان سکی کہ یہ آنے والا کون ہے. سمجھ آ رہی کہ پتہ نہیں چلا میرے سامنے کون کھڑا ہے. اگر حقیقت حال کا پتہ ہوتا تو یہ نہ کہتی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اب جب یہ جملے بولے مریم صدیقہ نے تو اب جبریل امین بول پڑے، کہنے لگے قال انما
ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ میں اللہ کی طرف سے آپ کو ایک بیٹا ہبہ کروں۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ آپ کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمائیں۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ یہ الفاظ قرآن مقدس کے بتا رہی ہیں۔ حضرت مریم نے کہا نا کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں، شادی میری ہوئی نہیں، کیسے ہوگا؟ آگے سے جبریل امین کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا قال كذلك قال ربك هو علي هين۔ ہاں جی، اسی حالت میں ہوگا، اسی طرح ہوگا، اسی طرح ہوگا۔ یہ ہماری قدرت کا کمال ہے، یہ ہماری قدرت کا کیا ہے؟ کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے۔ اللہ پاک قادر ہے، شادی نہیں بھی ہوئی ہے تب بھی اللہ بغیر باپ کے مریم کو بیٹا عطا کر کے بتا رہا ہے میں قادر مطلق ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میرے سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہاں جی، توجہ کیجئے، فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ اللہ نے یہ واقعہ بیان کر کے مسئلہ سمجھا دیا کہ تم کہتے ہو کہ بھائی مریم صدیقہ نے بغیر خاوند کے خود بیٹا پیدا کر لیا، حالانکہ خود نہیں پیدا کیا، کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ ہی نے۔ اور جبریل امین نے پھونک ماری، پھونک مارنا جبریل کا کام تھا، حمل کا ٹھہرانا میرے رب کا کام ہے۔ سمجھ آ رہی کہ جس کا کمال ہے اللہ کی کا کمال ہے، جس کا کمال ہے اللہ کی قدرت کا کمال ہے۔ تو اللہ پاک نے جو ہے یہاں سورہ مریم میں یہ، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہ حاجات مشکلات کے اندر پکارتے تھے۔ اللہ پاک نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ بیان فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ تو میرا بڑا سچا نبی تھا۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ تم نے حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، سنو وہ تو خود تردید کر رہی ہے کہ من دون اللہ ما سوى اللہ غیر اللہ، نہ یہ دیکھتے ہیں نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، بلکہ سرے سے یہ سن ہی نہیں سکتے۔ یہ اپنے پکارنے والے کی پکار کو سن، یا بنی تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ حضرت ابراہیم نے باپ کے سامنے توحید کا بیان شروع کیا تو بنیاد کہاں سے باندھی کہ جن کو تو اللہ کے علاوہ پکارتا ہے وہ تیری پکار کو سن نہیں سکتے۔ جب سن نہیں سکتے تو دیکھیں گے کہاں سے، پھر کریں گے کہاں سے، کیونکہ بنیاد ہوتا ہے سننا۔ اس لیے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ مردے سنتے ہیں یہ شرک کی پہلی سیڑھی ہے، یہ شرک کی پہلی سیڑھی ہے، یہ بنیاد ہے۔ جب مولوی مشرکی لوگوں کو کہتا ہے کہ مردے سنتے ہیں تو کہتا ہے اچھا سنتے ہیں تو پھر میں ان کو سناؤں گا، پھر وہ آگے عقیدہ بناتا ہے یہ کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی نہیں؟ یا پھر کہتے ہیں خواجہ نہ دیں گے تو اور کون دے گا، خواجہ نہ دیں گے تو اور کون دے گا، جو لینا ہے لے لیں گے تیرے در سے۔ پھر اس طرح کی قوالیوں اور اس طرح کے جو ہے وہ جو ہے مرثیے اور اس طرح کے جو ہے گانے وہ پھر بناتے ہیں اور اشعار بناتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو پہلی بنیاد اللہ کی توحید اگر بیان کرنی ہے تو پہلے نمبر پر یہ مسئلہ بیان کرنا پڑے گا حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے۔ اے لوگوں، اللہ کے علاوہ جن پر موت آ جائے وہ کسی کا کلام سنتے کسی کی آواز پیغام پکار دعا سنتے نہیں ہے۔ دعا اور پکاروں کا سننے والا کون ہے؟ ابراہیم کو مت پکارو، حضرت
بڑے دائی تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.